میرے دوستو بزرگ عزیزو، حسن معاشرے کی حقیقت اتباع سنت میں ہے۔ اتباع سنت میں یہی نہیں کہ آدمی نماز اور روزے فرائض کو سنت پر لے آئے، بلکہ اپنی خواہش کو بھی سنت پر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو فطری تقاضے رکھے ہیں، ان فطری تقاضوں کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر اجر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، بیوی کو منہ میں لقمہ دینے پر بھی اجر ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اس پر بھی اجر ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں کیا اجر کی بات ہے؟ ایک آدمی خواہش پوری کرے اپنی کہ بھئی اجر تو اس پر ملے جو عبادات کی لائن کا عمل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو حرام میں استعمال کرتا شرمگاہ کو تو کیا گناہ نہ ملتا؟ شرمگاہ کو حلال میں وضع اور استعمال کرنے کا اجر مستقل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت، جس چیز میں اتباع سنت ہے اس پر اجر ہے، اور جو عمل خلاف سنت، جو عادت اور ضرورت خلاف سنت پوری کر لی جائے اس پر کوئی اجر نہیں، کیونکہ جو عمل بھی خلاف سنت ہوگا وہ غیروں کے طریقوں کے زیادہ مشابہ ہوگا، اور جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ غیروں کے طریقوں کے خلاف ہوگا۔ تو اسی میں سے یعنی معاشرے کے آداب میں سے بچوں کے ساتھ اس طرح رہو جس طرح رہنا سنت ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت اتباع سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ معلم بنو باپ کی طرح۔ آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارا سکھانے والا ہوں باپ کی طرح۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس زمانے کے جو نئے طریقے ہیں اس میں تو آپس میں نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے والے سارے اعمال ہیں۔ اس زمانے میں لوگ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، بچہ الگ کھائے گا، ماں الگ کھائے گی، باپ الگ کھائے گا، ماں الگ کھائے گی، بیٹا الگ کھائے گا، بہن الگ کھائے گی، بھائی الگ کھائے گا۔ ایک دوسرے کا بچا ہوا، ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا ختم ہو رہا ہے، حالانکہ مومن کے جھوٹے میں تو شفا ہے اور ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے اس لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس برتن میں جتنا ہاتھ زیادہ پڑتے ہیں اس میں اتنی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ معاشرے کا حسن وہ اتباع سنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اقرع ابن حابس تمیمی، بنو تمیم کے سردار، وہ آئے آپ کے پاس، آپ بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ وہ اقرع ابن حابس کہنے لگے میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو پیار کرتا نہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کے بچوں کو پیار کر رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا ہو، تیرے دل سے رحم کو سلب کر لیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ یہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ وہ آپ کے دونوں موٹے پر سوار تھے۔ میں نے دیکھ کر کہا کہ کتنا بہترین گھوڑا تمہارے نیچے ہے، تمہارے نیچے کتنے بہترین گھوڑے پر سوار ہو تم۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو دیکھو کہ گھڑ سوار کتنے عمدہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے مونڈے پر سوار کیے ہوئے باہر نکلے۔ ایک آدمی نے کہا اے غلام، بیٹے کو کہا بچے کو کہ تیری سواری کتنی عمدہ ہے جس پر تو سوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا عمدہ ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک یا دونوں آئے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے سجدے سے تو اپنے ہاتھ سے بچوں کو پیچھے پکڑ لیتے کہ گر نہ جائے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا براء ابن عازب نے کہ تمہاری سواری کتنی عمدہ ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ میں اس میں حاضر ہوا، آپ اپنے گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر سواری بن کر چل رہے تھے چوپائی کی طرح، چاروں ہاتھوں پیروں پر آپ چل رہے تھے، گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر۔ آپ کی پیٹھ پر حسن حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ حجابی فرما رہے تھے کہ تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے اور تمہارے اونٹ پر سوار کتنے اچھے ہیں۔ سلمان فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حسنین رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں۔ دونوں گم ہو گئے، کہیں غائب ہو گئے، مل نہیں رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت کا وقت ہے جب دن چڑھ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے چلو کھڑے ہو، میرے بیٹوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ ہر ایک آدمی کا جدھر منہ تھا ادھر چل پڑا۔ فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، جدھر آپ چلے میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ چلتے رہے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کہ آپ پہنچے پہاڑ کے دامن میں۔ دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے اور ڈرے ہوئے، اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ دم پر کھڑا ہوا، اور ایسا خطرناک ناگ، اس کے منہ سے شرارے نکل رہے، آگ کے شرارے۔ آپ دوڑے تیزی سے سانپ کی طرف، کالا ناگ، چنانچہ وہ سانپ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ گھبرائیے نہیں، میں ان کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آ کر پہاڑ کی طرف کھڑا ہو گیا تھا تاکہ یہ بچے کہیں پہاڑ کی اوپر نہ چڑھ جائیں اور گر نہ جائیں، میں تو ان کو ادھر سے روکنے کے لیے ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔ صاحب نے بات کی آپ سے، آپ کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب حسن رضی اللہ، وہ صاحب اس لیے آ گیا تاکہ بچے آگے نہ کہیں چلے جائیں، یہیں ڈر کر ٹھہرے رہیں، کیونکہ بہت سے جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مخاطب ہونا ثابت ہے، بہت سے جانوروں کا، کیونکہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ سارے عالم کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے، بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ بھیڑیوں کا وفد آیا جنگل سے آپ کی خدمت میں، کہ ہمیں سارے جنگل کے بھیڑیوں نے آپ کے پاس قاصد بنا کر اور جماعت بنا کر ہمیں بھیجا ہے، ہم درخواست لے کر آئے ہیں، ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں، آپ صحابہ کو جمع کر لیجئے۔ ہم درخواست یہ لائے ہیں کہ اتنی بکریاں ہمیں، ایک بکری 2 بکری ہر ریوڑ سے سال میں دے دی جایا کرے، ہم اس سے اپنا کام چلا لیں گے، اور ان کی بکریاں جنگل میں کہیں بھی چریں کہیں پھریں، ہم کسی بکری پر حملہ نہیں کریں گے۔ جانور بھی وعدے کی اتنے پابند تھے، سارے جنگل کے بھیڑیوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر یہ ہمیں ہر ریوڑ سے اتنی بکریاں ہمیں دے دیں سال میں، تو ان کی ساری بکریاں سال بھر محفوظ رہیں گی، کوئی بھیڑیا کسی بکری پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ درخواست لے کر آئے
بھیڑیا آپ کی خدمت میں، ادھر بھیڑیے بیٹھے، ادھر صحابہ، ہمارے صحابہ سے یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم اتنی بکریاں دے دو ہر سال، ہم تمہاری بکریوں کو کچھ نقصان نہیں دیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ہم بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں، ہم نہیں دیں گے۔ میں کہ دیکھ لو اگر تم ایسا کر لو تو پھر یہ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم کیسے اٹھا کے بکریاں دے دیں ان کو، اپنی بکری کی حفاظت کریں گے، ہم بکریوں کی ہم حفاظت کریں گے، ہم انہیں بکری نہیں دیں گے کھانے کے لیے۔ تو آپ نے اشارہ کیا بھیڑیوں کو، جاؤ پھر تم خود پھاڑ کے کھا لیا کرو، یہ مانتے نہیں، جاؤ تم بکری پھاڑ کے۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا مدینے میں، خطرناک اونٹ، صحابہ پریشان سب، ایک طرف وہ اونٹ تھا کھجوروں کے درختوں میں، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، سب مدینے والے گھبرائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہاں ہے؟ کہ اس طرف ہے درختوں میں، کھجور کے درختوں میں، آپ اسی طرف چل دیے اکیلے۔ صحابہ چیخے ایسا ادھر ہی ہے، ادھر نہ جائیے، آپ چلتے رہے، آگے بڑھ گئے۔ اس نے دور سے آپ کو دیکھا، وہ چیختا ہوا دوڑتا ہوا آپ کی طرف آیا، صحابہ گھبرا گئے کہ آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ وہ اونٹ آیا آپ کے پاس اور آپ کے کان میں اس نے اپنے مالک کی ساری شکایتیں کی، مجھے یوں ستاتا ہے، مجھے یوں چلاتا ہے، مجھے غذا کم دیتا ہے، بہت زیادہ رکھتا ہے، ساری شکایت۔ اب بلایا کون ہے اس کا مالک اونٹ کا؟ کہ جی فلاں آدمی ہے، بلاؤ اس کو۔ فرمایا یہ اونٹ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ میں کہ ہاں صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس صاحب نے یہ کہا آپ سے کہ نہیں، میں ان کو آگے بچوں کو آگے پہاڑ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر یہ سانپ اپنے بل میں چلا گیا، آپ بچوں کے پاس آئے، ان دونوں کو جب آپس میں چمٹے ہوئے تھے دونوں ڈر کی وجہ سے، ان کو الگ الگ کیا آپ نے، ان کے چہرہ صاف کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، اللہ کے یہاں تم کس قدر قابل اکرام ہو۔ پھر آپ نے دونوں کو اپنے دائیں بائیں مونڈے پر بٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ ہاں حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، کتنی اچھی تمہاری سواری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سواری اچھی نہیں، سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ اور ان کا باپ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں کھانے کے لیے بلایا گیا، چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راستے میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، آپ تیزی سے دوڑے ان کی طرف صحابہ سے آگے بڑھ کر، اور دونوں ہاتھ آپ نے پھیلائے حضرت حسین کی طرف۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے تھے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑا حضرت حسین کو، اور آپ نے ایک ہاتھ رکھا ان کی تھوڑی پر اور دوسرا ہاتھ رکھا ان کے سر اور کان کے درمیان، اور انہیں ان کا پیار کیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر فرمایا کہ حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں۔ فرمایا اللہ محبت کرے اس شخص سے جو ان سے محبت کرے، اور فرمایا کہ حسنین رضی اللہ عنہما یہ نواسوں میں سے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.